زدني علما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واضرب لهم مثلا اصحاب القریہ اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا علیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون وما علینا الا البلاغ المبین. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرات محترم، جیسا کہ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیان فرمائی ہے. اس مثال کا جو فریم آف ریفرنس ہے وہ یہ ہے کہ پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی یعنی زندگی کے اندر انفرادی حیثیت میں یا اجتماعی حیثیت میں ایک پرابلم کا ذکر کیا، وہ ہے غفلت کی بیماری، اور پھر اس کے علاج کا ذکر فرمایا کہ اس کے علاج کے طور پہ ہم نے ایک سلسلہ جاری کیا ہے نبوت و رسالت کا، اس کے ساتھ الہامی کتابیں ہیں، قرآن کریم ہے، اور اس کے ذریعے سے انذار جو ہے کرنا مطلوب ہے. لینذر من کان حیا. ہم نے اس کلام کو نازل کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ لوگ جو غفلت کی بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں ان کو انذار کیا جا سکے، تاکہ ان کو اس بیماری سے نجات دلائی جائے. اور پھر اس چیز کے بارے میں آگے اس کی تفصیل سے سمجھایا اس چیز کو کہ اگر انسان غفلت کی بیماری میں چلا جاتا ہے تو پھر اس کو دنیا میں اس کے اوپر یہ مسائل پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، یہ دنیاوی کیفیات میں یہ عذاب اس پر وارد ہوتے ہیں. یہ چیز بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اس چیز کو کہ اگر انسان غفلت کی اس بیماری میں چلا جائے، اس کیفیت میں پہنچ جائے، تو پھر وہ لا علاج ہو جاتا ہے روحانی لحاظ سے، اور اس کا علاج نہیں کیا جا سکتا. اور آخر میں اس چیز کو واضح کیا گیا کہ انذار یعنی کر رہے ہیں کہ سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے دوا اگر ہم لینا چاہیں تو پھر کس چیز کی ضرورت. انما تنذر من اتبع ذکر وخشی الرحمن بالغیب. اور پھر کچھ نظاموں کا ذکر کیا گیا ہے اس جگہ پہ. یہ جو مثال بیان کی جا رہی ہے یہ ایک بستی والوں کا قصہ. اس میں جو یعنی داستان ہے، اس میں ایک کردار وہ ہے جو انذار کرنے والے لوگ ہیں، ایک کردار وہ ہے جو بستی کے لوگ ہیں جو غفلت کی بیماری میں مبتلا ہیں. اور اب اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس قصے کو بیان کرتا ہے تاکہ اس چیز کو سمجھا جا سکے کہ جو انذار کرنے والے ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. معیار اہل حق جو ہیں جب ان کو انذار کرنے کی ذمہ داری دی جاتی ہے تو ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، کیسے کیا جانا چاہیے. اور اسی طرح سے جو غفلت کی بیماری میں مبتلا لوگ ہیں جب ان کو انذار کیا جاتا ہے تو ان کی طرف سے کیا امکانی رد عمل آتا ہے، وہ آگے سے کیسے رد عمل ظاہر کرتے ہیں.
یہ مثال بیان کرنے کا جو مقصدیت ہے وہ یہ ہے کہ ہر زمانے کے لوگ جو ہیں وہ اس مثال کے ذریعے سے اپنا جائزہ لیں۔ اگر کسی معاشرے کے اندر وہ کردار پایا جاتا ہے جو اس بستی کے لوگوں کا تھا، جو غفلت کی بیماری میں ہیں تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس ماحول کے اندر جہاں پر یہ یعنی سورہ یاسین کو پڑھا جا رہا اور وہ اس کو دیکھیں کہ یہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان کا وہی طرز عمل ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہی لوگ غفلت کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ اور وہاں پہ جو حضرات یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ وارثان انبیاء ہیں، ان کا کردار کیسا ہونا چاہیے وہاں پہ، اس کو بھی دیکھے جانے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ اصل میں معیار کی شناخت کروائی جا رہی ہے، تاکہ اصل مطلوب میسج جو ہے وہ 2019 کا زمانہ، راولپنڈی پاکستان یا روئے زمین پہ جہاں پر بھی بستیاں موجود ہیں انسانی، وہ لوگ اس چیز کو دیکھیں اور غور کریں اس چیز کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، ہم آپ کے سامنے ان کے سامنے بیان کرو، یعنی بستی والوں کا قصہ بیان کرو، اس کے بطور مثال کے اس کو پیش کرو۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ اس میں بستی والے لوگ جو ہیں وہ اہل غفلت ہیں، اور جو یعنی پیغامبران ہیں جنہیں مرسل کہا گیا ہے، وہ لوگ جو ہیں وہ یعنی انذار کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلے ہم نے جب ان کے پاس ہمارے پیغامبران آئے، وہ لوگ جو ہیں، پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے 2 آدمی جو ہیں ان کو، 2 افراد کو معین کیا، ان سے کہا کہ آپ جائیں، آپ جا کے ہمارا پیغام دیں۔ فَكَذَّبُوهُمَا، لیکن وہ بستی کے لوگ جو تھے انہوں نے ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا، ان کا مذاق اڑایا، اور ان کو یعنی ان کی بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، پس ہم نے ان 2 افراد جن کا انکار کیا گیا تھا ان کی تائید کی، ان کو معزز کیا ایک تیسرے آدمی کے ذریعے سے، یعنی جو ورکنگ فورس تھی اس کو بڑھا دیا گیا۔ اب اس کے اندر ایک یہ میسج جو ہے وہ یہ ہے، یعنی فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ کے ذریعے سے، کہ اس دنیا ظاہری کے اندر رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو کسی نبی کی بھی کوئی ضرورت نہیں، سب مسلمان بن جائیں، لیکن اس دنیا ظاہری میں جامع بشریت کے اندر رہ کے اسی کے اندر کام کرنا ہے۔ یہ جو صدائے حل من ناصر ینصرنا ہے، اس سے مراد یہی چیز ہے کہ اس دنیا ظاہری کے اندر رہ کے اسی کے تقاضوں کے مطابق کام کرنا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی نصرت کی جاتی اور سب کے سب لوگ جو ہیں ان کو جہنم میں ڈال دیا جاتا، لیکن اس دنیا دار الامتحان میں اسی طرح سے نظام اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے۔ وہ یعنی جو پیغامبران کو کہا گیا کہ جائیں اور جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اس اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچائیں، ان کو انذار کریں، تو ان کا مذاق اڑایا گیا، آگے سے ان کو تمسخر کیا گیا، جیسے کہ مولانا صادق حسن صاحب کے اس معاشرے کے لوگوں نے نام رکھے ہوئے ہیں، یا مولانا محمد حسین صاحب کو پتہ نہیں کتنی مرتبہ مارنے کی کوشش کی گئی۔ یہ بنیادی طور پہ یہ اصل میں یہ معاشرہ جو ہے، اس کو بھی اگر اس چیز کو، یہ سورہ یاسین کو اگر معیار کے طور پہ سامنے رکھ لیا جائے تو یہ معاشرہ جو ہے یہ سرتپا غفلت کی بیماری میں ڈوبا ہوا ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک، الا ماشاءاللہ کہیں کوئی خال کوئی افراد دکھائی دیتے ہیں جو اس غفلت کی بیماری سے، ورنہ معاشرہ سرتپا ڈوبا ہوا اس کے اندر، اس مسئلے کے اندر۔ مولانا محمد حسین صاحب نے کوشش کی، یا مولانا صادق حسن صاحب جو کوشش کرتے ہیں تو وہ ان کا آگے سے فَكَذَّبُوهُمَا، ان کا آگے سے مذاق اڑاتے ہیں، ان کے نام رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، بس ہم نے ایک تیسرے آدمی کے ذریعے سے ان کی مدد کی۔ یعنی اس میں یہ ہے کہ جو میر کارواں ہیں اس کو پراپر پلاننگ کرنی چاہیے، کہ مثال کے طور پہ انہوں نے
گلگت میں کسی آدمی کو بھیجنا ہے تو وہاں پہلے صورتحال کا جائزہ لیا جائے اس چیز کے بارے میں، اور کس طرح سے اس چیز کو یعنی میسیج کو کیسے پراپرلی کنوے کیا جا سکے۔ مطلوب چیز جو ہے ان لوگوں کو غفلت کی بیماری سے نکالنا ہے، حکمت عملی ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ قالوا فقالوا انا الیکم مرسلون، وہ لوگ آئے اور آ کے انہوں نے، جب وہ 3 افراد ہو گئے تو انہوں نے آ کے اس بستی کے لوگوں سے کو مخاطب ہوئے اور کہا کہ ہم آپ کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے پیغامبر ہو کے آئے۔ اب وہ بستی کے لوگ جو تھے وہ نفس کی خواہشات کے اسیر تھے، وہ لوگ اس میں ڈوبے ہوئے تھے، جیسے یہ میں نے اس معاشرے کا ذکر کیا ہے۔ تو وہ لوگ جو ہیں ان کو چونکہ جب یعنی اللہ کا راستہ اور نفس پرستی، شکرتم و کفرتم، یہ ایک دوسرے کی ضد ہے، 180 ڈگری ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ اگر اللہ کے راستے پہ چلنا ہے تو نفس کی خواہشات کو پیچھے کرنا ہوتا ہے، اور نفس کی خواہشات کی پیروی کرنی ہے تو پھر اللہ کے حکم کو پیچھے کرنا ہوتا ہے۔ ممکن نہیں ہے انسان کے لیے کہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کو جمع کر لیا جائے، یہ پاسبل نہیں ہوتا۔ بس وہ لوگ جو آئے تو انہوں نے آ کے یہ کہا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامبر ہیں۔ کوئی بھی نبی و رسول یا ان کے جانشین جو ہیں وہ آ کے یہ نہیں کہتے کہ یہ میری مرضی ہے، آپ اس کے مطابق عمل کریں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام دینا چاہتے ہیں، باقی آگے جو مسئلہ ہے آپ کی مرضی ہے، آپ اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالو، وہ جو بستی کے لوگ تھے جو نفس کی خواہشات کی پیروی کر رہے تھے اور اس میں نفس کی خواہشات کی غلامی میں ڈوبے ہوئے تھے، انہوں نے آگے سے بات کو بجائے اس کے کہ ان کی بات کا کوئی منطقی اصولی جواب دیتے، انہوں نے ان کو ایک نئے مسئلے کی طرف یہ اسے ڈائیورٹ کر دیا بحث کو، اور کہنے لگے کہ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، بھئی آپ تو اس کے علاوہ کچھ نہیں، ہمارے جیسے ایک بشر ہے۔ یعنی ان کا اس جملے کے اندر یہ میسج موجود ہے کہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ جو شخص بھی اللہ کا پیغامبر ہو اس کو عام انسانوں جیسا نہیں ہونا چاہیے، ان کے اندر کوئی خاص، جیسے کہ ہمارے ہاں یعنی بھی یہ مزاج ہے کہ کہتے ہیں جی جو آدمی اللہ والا ہے، بعض حضرات یہاں ابھی بھی ادھر اگر آپ لال کرتی کی طرف جائیں اس طرف یہ، تو یہاں پہ ڈھیری حسن آباد کے پاس ایک قبرستان ہے۔ اب تو وہ قبرستان میں 4 دیواری بن گئی، پہلے آج کچھ 20-25 سال پہلے وہ چیز نہیں تھی۔ وہاں ایک مزار بنا ہوا تو اس پہ لکھا ہوا ہے بابا نانگا شاہ، یعنی ان کا کمال یہ تھا کہ وہ بالکل بغیر لباس کے پھرتے رہتے تھے۔ تو کہتے ہیں یہ معاشرہ ان کو اللہ تعالیٰ کا ولی سمجھتا ہے کہ جناب یہ بابا نانگا، اس قسم کو پتہ نہیں کتنے کردار ہیں یہ اس چیز کے لیے۔ یعنی جو آدمی جو ہے یعنی اللہ کا پیغامبر ہو، یہ معاشرہ کہتا ہے کہ اس کو نارمل نہیں ہو۔ باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک اور یعنی اعتراض بھی بیان فرمایا، جو میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ وہ کہتے ہیں ما لہذا الرسول، یہ کس قسم کا پیغامبر ہے، یہ اللہ کا نمائندہ کس ہے؟ یاکل الطعام، یہ تو کھانا وانا بھی کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، محنت کرتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سارے اشتباہات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم نے یعنی ملائکہ کی طرف کسی رہنما کو بھیجنا ہوتا تو پھر فرشتے کو بھیجتے، ہم نے چونکہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے یعنی سلسلہ قائم کیا، اس واسطے ہم نے انسانوں میں سے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، ان میں سے ایک ان کو پیغامبر کے طور پہ ہم نے بھیجا، ان سے کہا کہ جائیں اور جا کے آپ ان کو نصیحت کریں، آپ انہیں ڈرائیں اس چیز کے لیے۔ تو یہ ایک اشتباہ بہت پرانا چلا آ رہا ہے اور ابھی بھی موجود ہے اس وقت بھی، کہ یعنی جو ہمارے معاشرے کے اندر یہ کانسیپٹ ہے کہ جو عالم دین ہے اس کو کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، بس اس کو یعنی وہ بالکل دنیا سے علیحدہ ہر وقت بس تسبیحات میں ہو، واعظ و نصیحت کرے، بس اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں۔
وہ ان کہتے ہیں کہ جی آپ یہ امام خمینی پر ایک بہت بڑا اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے اور ابھی تک کیا جا رہا ہے کہ علماء کا کیا کام ہے؟ ان کا کام ہے جائیں واعظ و نصیحت کریں نا، یہ سیاست میں کیوں آتے ہیں یہ لوگ؟ ان کا کیا کام ہے اس چیز کے لیے؟ یہ ایک کانسیپٹ ہے، علماء دین اسلام عین سیاست ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام اپنے زمانے کے سیاسی لوگ تھے۔ اسی سیاست کی وجہ سے ہی تو یعنی کہ وہ معاشرے میں ظلم کا خاتمہ، ہاں سیاست کی اقسام ہیں، ایک سیاست معاویہ ہے، ایک سیاست علویہ ہے، دونوں کے پاس اپنا ایک مقصد ہوتا ہے اپنا اپنا۔ سیاست معاویہ کرنے والے لوگ جو ہیں ان کے پاس ان کا جو ہدف ہے دنیا کا مفاد ہے، اور سیاست علویہ کرنے والے جو ہیں ان کا مفاد آخرت کا مفاد ہے۔ دونوں کی اپنی اپنی حکمت عملی ہے۔ سیاست معاویہ کرنے والے لوگ جو ہیں ان کے لیے اللہ کے بیان کردہ حلال و حرام کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا، اپنے دنیا کے مفاد کو مقصد کو حاصل کرنے کے لیے حلال کرنا پڑے حرام کرنا پڑے کرو، لیکن اس کو حاصل کرو۔ اور سیاست علویہ بھی سیاست ہے، اس کے اندر جو اصل مفاد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے، آخرت کے مفاد کو حاصل کرنا ہے، اور اس کے اندر جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ اپنے مفاد کو اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بھی فعل حرام نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے اندر انسان پابند ہے اس چیز کے لیے کہ انسان انہی راستوں پر چلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے بتائے۔ سیاست علویہ کا بھی اپنا ایک اصول ہے، اس میں حلال و حرام کو یعنی ترک نہیں کیا جا سکتا، اس میں لازم ہے کہ اپنے یعنی حق حاصل کرنے کے لیے بھی فعل حرام کا ارتکاب نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں پابند ہے انسان کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدود و قیود بیان فرمائے ہیں ان حدود کے اندر رہنا ہوتا ہے۔ لیکن سیاست دونوں طرف ہے، یہ نہیں ہے کہ جناب یہ اس قسم کے کہ ایک آدمی کہ میرا کوئی ان باتوں سے تعلق نہیں۔ ہمارے ائمہ علیہ السلام کا اور دیگر جو برادران اہل سنت کے بزرگ علماء کرام گزرے ہیں ان کے جو کردار میں جوہری اختلاف تھا وہ یہی تھا۔ اسی واسطے یعنی بنو امیہ کے بادشاہ یا بنو عباس کے بادشاہ جو تھے وہ ان سے اختلاف نہیں کرتے تھے بالعموم عام طور پہ، اور ہمارے ائمہ سے اختلاف ان کا اسی لیے تھا کہ یہ یعنی سیاست کرتے تھے۔ ان کی سیاست کا محور و مرکز دنیا میں کیا تھا؟ ظلم کا خاتمہ اور عدالت کا قیام، تو بس اس واسطے ان کے ساتھ ہمیشہ ٹکراؤ رہتا تھا۔ یہ بستی کے لوگ بھی اسی قسم کے تھے۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ پوری روئے زمین پہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آغا علی خامنائی ایک نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں کہ روئے زمین سے ظلم کا خاتمہ ہونا چاہیے اور عدالت کا۔ تو معاشرے کے اندر اس روئے زمین پہ جتنے بھی ظالمان ہیں جنہوں نے یعنی ظلم کے ذریعے سے لوگوں کے حقوق پامال کر رہے ہیں وہ سب کے سب ان کے مخالف ہیں۔ باقی افراد جو ہیں جو صرف اس حد تک انہوں نے اپنے آپ کو محدود کر رکھا ہے کہ واعظ و نصیحت کریں، حلال و حرام کے مسائل بتا دیں، اور باقی تمام امور جو ہیں وہ اس چیز پر چھوڑ دیں کہ امام علیہ السلام تشریف لائیں گے تو آ کے ظلم کا خاتمہ کریں گے، ہمارا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کے ساتھ آپ دیکھ کسی کا بھی اختلاف ہے، کسی ایک فرد کا کسی ایک ظالم کا بھی اختلاف ان کو نہیں، اس واسطے کہ ان کا جو طرز عمل ہے وہ چیز جو ہے ان کے لیے ضرر رساں نہیں ہے۔ تو یہ جو بستی کے لوگ تھے انہوں نے بھی اسی قسم کا نظریہ ان کے پاس تھا۔ وہ کہتے ہیں قالو، انہوں نے کہا ما انتم الا بشر مثلنا، آپ تو ہمارے جیسے ایک بشر ہیں، کھانا وانا بھی کھاتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، آپ اللہ کے نمائندے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور کہنے لگے وما انزل الرحمن من شیء، اس رحمان پروردگار نے کوئی اس قسم کی کوئی چیز نازل نہیں کی، یہ سب آپ لوگوں نے باتیں بنائی ہوئی اپنی بنا لی ہوئی ہیں، اور ان انتم الا تکذبون، اور آپ فقط ایک اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون نے اور ان کے جو درباری تھے کہنے لگے کہ یہ اصل میں جو ہیں یہ اس قسم کی کوئی چیز نہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ان کا اصل مقصد ہے کہ یہ جناب اقتدار پہ قبضہ کریں اور اس کے ذریعے سے اپنے مفادات حاصل کریں۔ یہ چیز جو
وما انزل الرحمن من شین، رحمان پروردگار نے انہوں نے کہا کہ اس قسم کی کوئی چیز نازل نہیں کی۔ رحمان کا ذکر سے اس سے یہ چیز بھی سامنے آتی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں جن کے ساتھ یہ حواریان عیسیٰ کا، ان پیغامبران کا جھگڑا ہوا اور ٹکراؤ ہوا، وہ لوگ رحمان پروردگار کے منکر نہیں تھے، یعنی وہ اس کو تسلیم کرتے تھے۔ جو میں نے کل بھی عرض کیا کہ ابو جہل جو ہے وہ رحمان پروردگار کا منکر نہیں تھا۔ آج ابو جہل کے جو وارثان ہیں وہ جو ہیں یہ آل سعود ہے پاکستان میں، نواز شریف اور زرداری، یہ اللہ کے منکر نہیں ہیں، لیکن اللہ کے حکم کے دشمن ہیں، اللہ کے نظام کے دشمن ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ایک سلسلہ برقرار رہے۔ اپنے ساتھ زر خرید، یعنی قاضی شرح جیسے لوگ انہوں نے خریدے ہوئے ہیں جو ان کے بارے میں ان کی یعنی تعریف کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کے سامنے ان کی برات ثابت کرتے ہیں۔ کالو، جب ان کے اوپر یہ اعتراض وارد کیا گیا کہ آپ اس قسم کی کوئی چیز نہیں، تو انہوں نے جواب میں یہ نہیں کہ خاموش ہو گئے یا گھبرا گئے، ایسی نہیں، بلکہ انہوں نے کہا کالو، وہ کہنے لگے ربنا یعلم، انہوں نے کہا کہ ہمیں اس چیز کی ہم کو ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ آپ آئیں اور ہماری تائید کریں آ کے اور کہیں کہ ہاں جناب، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے پیغامبر ہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں اس چیز کی آپ کی تائید کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ربنا یعلم، ہمارا پروردگار جانتا ہے اس بات کو، کافی ہے ہمارے لیے، اس کی بارگاہ میں ہمیں سرخرو ہونا چاہیے، ہمیں اس سے کوئی نہ پریشانی ہے نہ ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ آپ اس چیز کو تسلیم کریں اور آپ کہیں کہ ہم اللہ کے پیغامبر ہیں یا اس کے رسول کے پیغامبر ہیں یا حضرت امام حسین علیہ السلام کے پیغامبر ہیں۔ انہوں نے کہا ہم اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، ہمیں اس چیز کے بارے میں کوئی پریشانی نہیں بالکل بھی، ہمارا کام جو ہے وما علینا انا الیکم لمرسلون، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جس کے ہم یعنی پیغامبر ہیں وہ اس چیز کو جانتا ہے، اور ہمارے لیے یہ چیز کافی ہے، کیونکہ مومن جو ہے اس کے پاس یہ کانسیپٹ نہیں ہوتا کہ لوگ اس کی تائید کریں یا تعریف کریں، اس کے پاس صرف ایک نکاتی ایجنڈا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرے۔ اور انہوں نے کہا کہ وما علینا الا البلاغ المبین، ہماری ذمہ داری جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم روشن انداز میں اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ تک پہنچا دیں۔ یہ چیز جو ہے یہ تھوڑی ذرا تفصیل طلب ہے، اس میں صرف ایک پہلو جو ہے ابلاغ کا، اس میں امیر المومنین کا ارشاد گرامی فرماتے ہیں ذاتی کردار کی تبلیغ سب سے بہترین تبلیغ ہے۔ ابلاغ کرنے کے لیے یعنی جو روشن انداز میں جو ابلاغ ہے سب سے بہترین تبلیغ کردار سے ہوتی ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے جو تھیوریٹیکل چیز جو آپ بیان کرنا چاہتے ہیں وہ عملی کردار سے جب آپ پیش کریں گے تو انسان عملی کردار مانگتا ہے۔ آج کی جو بستیاں ہیں ان کے اندر جو لوگ اپنے آپ کو الہی نمائندگان کہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے دین کے یعنی پیغامبر ہیں، یا وہ اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کا نمائندہ یا ان کا ذاکر کے طور پہ یا ان کا ذکر کرنے والے کے طور پہ پیش کرتے ہیں، وہاں یہی پرابلم ہے کہ ابلاغ کرنے کے لیے تقریر کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی، تبلیغ کرنے کے لیے کردار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی واسطے ہمارے امام علیہ السلام سے ایک آدمی نے پروگرام بنایا کہ وہ جائے گا تبلیغ کرنے کے لیے جائے گا، تو امام علیہ السلام کی خدمت میں آیا کہ کہنے لگا حضرت کو نصیحت فرمائیں، میں تبلیغ کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ تو امام نے فرمایا کہ بہت اچھی بات ہے، اور مشورہ یہ ہے، نصیحت یہ ہے آپ کو کہ جہاں آپ جائیں جس بستی میں بھی تبلیغ کرنے کے لیے، وہاں جا کے ایسا کردار پیش کر کے دکھائیں کہ آپ کو زبان سے کچھ نہ کہنا پڑے، لوگ آپ کے پیغام کو آپ کے کردار سے سمجھ جائیں کہ زندگی ایسے بسر کی جاتی ہے، یہ لوگ اس بات کو سمجھیں۔ یہ مطلب ہے اس کا وما علینا الا
بلاغ المبین، یعنی کل اس کے کچھ اور پہلو بھی ہیں، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے انشاءاللہ اس چیز کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پڑھیے محمد۔